ونس اگین ویلکم بیک. سلام پاکستان ناظرین, آپ سب کو پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سب کو جمعے کا دن بہت مبارک ہو. ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک اور کوشش کہ جمعے کے دن کے حوالے سے ایک خاص ٹاپک جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جائے. جب میں نے پروگرام کا آغاز کیا تھا تو میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ آج جو ہماری باڈی میں جو ہماری جسمانی جو ہمیں تکلیفیں ہوتی ہیں اس کا علاج ہم آپ کو دو مختلف طریقوں سے بتائیں گے. پہلے سیگمنٹ میں آپ نے جانا کہ ہرب کے ذریعے جو ہے وہ آپ کس طرح اپنے درد کا علاج کر سکتے ہیں, اور اب اس سیگمنٹ میں ہم بات یہ کریں گے کہ الحمدللہ جس دین کے ہم ماننے والے ہیں فطری دین ہے, یہ ایک فطرت ہے مکمل, اور اس میں جب فطری بات ہوتی ہے تو فطری چیز بیماری بھی ہے جس میں بیماری بھی آتی ہے, اور اس زندگی کو گزارنے کے لیے ایک مکمل رہنمائی کے لیے ہمارے پاس الحمدللہ ایک سب سے پیاری کتاب قرآن مجید موجود ہے جس میں ہر طرح کی ہماری رہنمائی کی گئی ہے اس دنیا میں آنے سے لے کر اس دنیا سے چلے جانے کے بعد تک, اور ہم نے اس دنیا کو برتنا کیسے ہے, کیسے تمام معاملات کو نبھانا ہے, اچھائی کیا ہے, برائی کیا ہے, زندگی کیا ہے, سچائی کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, موت کتنی بڑی سچائی, یہ تمام چیزیں اس کتاب نے ہمیں الحمدللہ سکھائی ہیں. اور جب ہم بیماری کی بات کرتے ہیں, ہم فطرت کی بات کرتے ہیں, تو تمام بیماریوں کا علاج بھی قرآن کریم نے ہمیں بتایا ہے کہ ہر بیماری کا علاج, کہتے ہیں نا کہ بیماری اترنے سے پہلے جو ہے اس کا علاج جو ہے وہ اس دنیا میں موجود ہوتا ہے, اور کہتے ہیں کہ دوا اور دعا دونوں ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. تو آج میرے پروگرام کا فارمیٹ بھی یہی ہے کہ ہم نے آپ کو دوا بھی بتائی اور اب ہم آپ کو دعا بھی بتائیں گے. اپنے مہمانوں کا انٹروڈکشن کرانے سے پہلے میں یہ ضرور کہہ دوں کہ میں بھی ایسے بہت لوگوں سے ملی ہوں, اور شاید آپ بھی ملے ہوں گے, جو بے شمار دواؤں کا استعمال کر رہے ہیں, بہت سارے ٹیسٹ کرا لیے, بڑے بڑے ڈاکٹر سے ملیے, ٹیسٹ کی رپورٹس ٹھیک آتی ہیں, دوائیاں کھاتے ہیں, لیکن کچھ ڈائیگنوز نہیں ہو پاتا. یہ کون سی تکلیفیں ہیں جس کو سائنس نہیں سمجھ پاتی, یہ کون سا درد ہے جس کا علاج انجیکشن سے ممکن نہیں, دواؤں سے ممکن نہیں. ایک شخص ہنستا بستا شخص جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے, رپورٹس کچھ نہیں کہتی, لیکن وہ تکلیف میں گھلتا رہتا ہے, اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل بن جاتا ہے. آخر یہ کون سے درد ہیں, یہ کون سی تکلیفیں ہیں, ان دردوں کے حوالے سے ہم قرآن سے کیسے مدد حاصل کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ مختلف مسائل, چاہے نظر ہو, چاہے جادو ہو, چاہے سر کا درد ہو, ان تمام چیزوں کو میں کوشش کروں گی کہ میں آج اپنے جو ہمارے محترم گیسٹ ہیں ان کے سامنے رکھ سکوں, اور ان سے جو ہے ہم رہنمائی حاصل کر سکیں. جو میرے آج کے مہمان ہیں بہت معزز شخصیت ہیں اور اپنی اس فیلڈ میں بہت ماہر ہیں, آج ہم ان سے رہنمائی حاصل کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد کامران طارقی جہانگیری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سلام پاکستان میں. بہت شکریہ کہ آپ آئے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عباس سہروردی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے سلام پاکستان میں. اور میں چاہوں گی کہ ہماری یہ جو محفل ہے یہ عبادت کی شکل اختیار کر جائے, ہم ایسی بہتر گفتگو یہاں کر سکیں اور رب کی بارگاہ میں اس کی قبولیت ہو. تو رب کے ہی بابرکت نام سے ہم اس محفل کا آغاز کریں گے. حمد باری تعالیٰ پیش کیجیے. حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھتے ہیں. اللہم صلی اللہ سیدنا و نبینا و علی سیدنا مولانا محمد و صحابی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. قلندروں کی اذان لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا
نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔ مولا تیرا دست جود دراز ہے، تیرا ہر غلام ایاز ہے، مجھے جس کے لطف پہ ناز ہے وہ تو ہی تو بندہ نواز ہے، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مجھے جس کے لطف پہ ناز ہے، مجھے جس کے لطف پہ ناز ہے وہ تو ہی تو بندہ نواز ہے، تیرا دست جود دراز ہے، تیرا ہر غلام ایاز ہے، مولا مجھے جس کے لطف پہ ناز ہے وہ تو ہی تو بندہ نواز ہے، وہ تو کریم ہی جو ٹھہرا، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، ہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت خوبصورت حمد آپ نے پیش کی، اور انشاءاللہ پروگرام میں آگے بڑھ کے کچھ مزید کلام جو ہیں وہ سہر بردی صاحب سے ضرور سنیں گے۔ آج ہم بات کریں کہ الحمدللہ پیاری کتاب قرآن مجید میں ہر بیماری کا علاج ممکن ہے، ہم ہی ہیں جو اس کتاب سے رجوع نہیں کر سکے، یہ ہماری اپنی کم عقلی ہے، یہ ہماری کاہلی، کیا یہ میں کہتی ہوں ہماری بدنصیبی ہے کہ ہمیں ہر چیز سمجھا دی گئی، سکھا دی گئی، لیکن ہم غلط راستوں کی طرف جاتے ہیں، جو رستہ جو کامل یقین ہمیں بتایا گیا ہے اس پر ہم کیوں جو ہے وہ ہم ڈگمگا جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم بہتر راستے پر چل سکیں، اور جو قرآن مجید نے ہمیں ہدایت کیا ہم اس پر عمل پیرا ہو سکے، آمین۔ میں علامہ صاحب سے بھی یہی جانوں گی کہ ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، رب کا لاکھوں شکر اس پر۔ جب ہمیں ہر چیز کا راستہ بتایا گیا ہے پھر ہم بھاگتے بھی ہیں، وال چاکنگ ہے، اس عامل کے پاس چلے جاؤ، اس بابا کے پاس چلے جاؤ، یہ ہمارے ایمان کی کمزوریاں ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ کمزوری پیدا کیوں ہوئی ایمان کی؟ بے شک اس کی دو وجوہات فقہائے کرام، بزرگان دین، صوفیہ کرام فرماتے ہیں۔ نمبر ایک وجہ یہ کہ نفس، نمبر دوسری وجہ جو ہے وہ ہے شیطان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور شیطان کا جو بڑا بھائی ہے وہ ہے نفس، کہ اکثر سوال کرتے ہیں لوگ کہ ہمیں تو شیطان بہکاتا ہے، وہ کون سی چیز تھی کہ جس کو شیطان نے بہکایا کہ وہ متکبر ہوا اور اس نے اللہ کے حکم کو نہ مانا اور سجدہ نہیں کیا، انکار کر دیا اور مردود ہو گیا؟ تو جواب ملتا ہے کہ
اس وقت اس کا نفس تھا تکبر کی صورت میں اس کے ساتھ. اس لیے کہا گیا کہ شیطان کا جو بڑا بھائی ہے وہ ہے انسان کا نفس. تو یہ دو چیزیں جب ساتھ ہوتی ہے تو انسان جو ہے ایمان کی کمزوری اس کے اندر آ جاتی ہے, اس کی رغبت جو ہے جو رجوع ہونا چاہیے صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کی طرف وہ رجوع نہیں کر پاتا, اور پھر خود ہی وہ عمیق گڑھے کے اندر گرتا چلا جاتا ہے, پریشانیاں بڑھتی چلی جاتی ہے, آزمائشیں اور مزید بڑھتی چلی جاتی ہے. اگر پہلے دن سے ہی اس نفس کے وار کو جو ہے اس کی کاٹ کر دی جائے, اس کی نفی کر دی جائے, اور شیطان کو لا حول پڑھ کر اس سے دور ہٹ کر اللہ کے راستے پر قرآن و حدیث کی طرف رجوع کر لیا جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جتنی بھی بیماریاں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے, ہمارے گھروں میں موجود ہے, اسپتالوں میں موجود ہے, لوگوں کے ساتھ لوگوں کی زندگیوں میں موجود ہے, ان تمام کی تمام پریشانیوں اور بیماریوں کا حل اس رجوع کرنے کی طرف مل جائے گا قرآن کی علامہ صاحب, میں آپ کی اجازت سے اگر میں غلط ہوں تو میری ضرور تصحیح کیجیے گا. آپ لوگ ہمارے استاد ہیں, ہم آپ سے سیکھتے ہیں. ہم جب شیطان کی بات کرتے ہیں تو ہم استغفار کہتے ہیں, لا حول ولا قوت, یہ غلط چیز آپ کو سکھاتا ہے. لیکن میں یہ سوچ رہی ہوں کہ وہ مستقل مزاج کتنا ہے, ہم اس کی ساری چیزیں ہم مستقل مزاجی سیکھ لیں. اگر آپ نے اس سے کچھ سیکھنا ہی ہے نا, اگر آپ کو اتنا لگتا ہے کہ وہ آپ پر حاوی ہو گیا, تو آپ اس کی مستقل مزاجی سیکھ لیں, اور آپ اپنے ایمان پر, اپنی سخاوت پر, اپنی اچھائی پر اتنے مستقل مزاج ہو جائیں کہ وہ ڈر جائے اور وہ ہار جائے, اور وہ سوچے کہ میں یہ کس کے سامنے آ گیا ہوں, یہ تو اللہ کا وہ بندہ ہے جس نے مجھے بھی ہرا دیا. بالکل بالکل, بات یہی ہے کہ اب دیکھیے اس کی استقامت کتنی ہے, کتنی شر کے اندر وہ اپنی استقامت پر بالکل قائم ہے, اور ہم جو ہے وہ شر سے دور ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقانیت ہمیں عطا کی, اور واضح دین متین ہمیں مل گیا, قرآن کی روشن دلیلیں ہمیں مل گئی, آقا علیہ السلام کی پوری زندگی ہمیں مل گئی. یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود ہمیں استقامت نہ مل جائے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے لیے بہت زیادہ دنیا اور آخرت میں خسارے کا باعث ہے. صحیح. آج جو ہم بات کر رہے ہیں کہ قرآن سے علاج جو ہے وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں, تو اس کے لیے ہوتا یہ کہ اگر آپ کے گھر میں کسی کے ساتھ کوئی تکلیف ہے, کوئی اللہ نہ کرے کوئی بیماری ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ کسی بڑے سے, کسی بزرگ سے, آپ کے جو مسجد کے امام صاحب ہیں ان سے رجوع کیا جائے. آج میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ رب میری شاہرگ سے قریب ہے, اور الحمدللہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں, قرآن کے پڑھنے والے ہیں. گو کہ ہم ایصال ثواب کے لیے اس سے زیادہ پڑھتے ہیں, اپنی زندگی کو سمجھ کر گزارنے کے لیے ہم اس کو کم پڑھتے ہیں. لیکن میں آج آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ میں اس کتاب سے اتنی قریب ہوں, میں اپنا علاج خود کر سکتی ہوں قرآن کریم سے, یا مجھے کسی کی ضرورت ہوگی کہ وہ میری مدد کرے؟ دیکھیے دونوں چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ملتی ہے. جی. نمبر ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کوئی بندہ آیا اور اس نے اپنے مرض کے متعلق جو ہے وہ ذکر فرمایا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مریض کو طبیب کی طرف بھیجا کہ فلاں طبیب کے پاس جاؤ اور ان سے علاج کرواؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ان کے علاج سے شفا نصیب فرما دے گا. اور دوسرا یہ بھی طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطوار سے, آپ کے قول و اقوال سے ملتا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں بہت سارے ایسے لوگ آئے کہ جو مختلف امراض کے اندر مبتلا تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی ذکر یا قرآن کی آیت تعلیم کر دی اسی وقت, اور کہا کہ تم یہ پڑھ لو اتنی مرتبہ, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس مرض کو دور فرما دے گا اور تمہاری یہ تکلیف دور ہو جائے گی. تو دونوں راستے ہیں. اولاً پہلی کوشش ہمیں یہی کرنی چاہیے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے وجود کے اندر کوئی ایسی بیماری پیدا ہو رہی ہے اور جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں رہی ہے, بس ایک حد تک ہے اور ممکن ہے کہ وہ آگے بڑھ جائے گی, تو فوری طور پر پہلے تو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے ہمیں, اور قرآن کی آیات پر, اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کی آیتوں کی بشارتیں اور فضیلتیں حدیثوں میں ذکر فرمائی ہے, ان آیتوں کی طرف ہمیں فوری رجوع کرنا چاہیے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے اندر ہر مرض کا علاج موجود ہے. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, تو ہم اگر محسوس کرتے ہیں کہ ہم میں کوئی مرض پیدا ہو رہا ہے یا کوئی تکلیف میں ہم مبتلا ہو رہے ہیں یا ہونے والے ہیں, تو فوری طور پر ہم اس حدیث کو لے لیں اور سورہ فاتحہ کو پڑھیں, پانی پر دم کر کے اس کو پی لیں, یا پانی پر نہیں دم کرتے ایسے ہی پڑھ کر ہتھیلیوں پر دم کریں اور اپنے اوپر پھیر لیں,
چہرے پر پھیر لیں, جسم پر پھیر لیں ہاتھوں کو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ فاتحہ کی برکت سے وہ بیماری دور فرما دے گا. جزاک اللہ. اچھا مفتی صاحب, آپ جب یہ بات کرتے تھے علامہ صاحب, تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ہم اب جس معاشرے میں رہتے ہیں, بات تو ہم کرتے ہیں کہ 2017 ہے, ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ گئی ہے, لیکن پھر بھی کچرا اتنا ہے, بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے, تو وبائی امراض بہت زیادہ پھوٹ جاتے ہیں, اس سے لوگوں کی جانیں بھی جاتے ہیں, بچے بہت متاثر ہوتے ہیں. پھر ہمارے یہاں جو صحت کا نظام ہے, جو ہمارے ہسپتالوں کا نظام ہے, اس کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ وہ بہتر ہو. تو کیا اس وبائی امراض سے بچنے کے لیے بھی کوئی دعا کی جا سکی؟ بالکل, سب سے بنیادی جو دعا ہے جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے خود بھی عمل کیا, صحابہ کو بھی بتایا اور پوری امت کے لیے ہے, وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ ہر کام کو کرنے سے قبل آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. آپ پانی پیتے ہیں, اس سے قبل آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. تو روایتوں میں آتا ہے کہ پانی کے اندر جتنے بھی مضر اثرات ہیں جو آپ کے جسم میں بیماری پیدا کرنے کا سبب بن سکتے ہیں, تو اس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی برکت سے وہ جتنے بھی مضر اثرات ہیں, وہ جراثیم ہیں, وہ کل ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشروب کو آپ کے لیے شفا کا باعث بنا دے گا. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ ہر کام سے قبل, کھانے پینے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا, یہ سنت بھی ہے اور یہ حضور کی تعلیم بھی ہے. اور دوسری چیز وبائی امراض سے بچنے کے لیے, دیکھیں بنیادی جو چیز ہے, وبا جو ہے وہ کھانے پینے کے ذریعے سے جو ہے وہ معدے کے اندر جب جاتا ہے, غذا جب پہنچتی ہے, تو اس کے بعد وہ مرض کی صورت اختیار کرتی ہے. تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جب تم کھانا کھانے کے لیے بیٹھو تو اپنے ہاتھوں کو دھو لو, اور دھونے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو, اور پڑھنے کے بعد اس دعا کو پڑھ لو, بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اس غذا میں اگر زہر بھی ہوگا تو اس دعا کی برکت سے اس زہر کا اثر بھی ختم ہو جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, لیکن انشاءاللہ بریک سے آنے کے بعد میں سر کے درد کے لیے بھی اکثر لوگ دم کرواتے ہیں. بچے بہت ضد کریں, چڑچڑے ہو جائیں, نظر لگ جاتی ہے, اس کے لیے بھی دم کیا جاتا ہے. یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ہم آج ڈسکس کریں گے, بٹ آفٹر دس بریک میرے ساتھ رہیے سلام پاکستان میں. وہ رخ بدوہا دیکھتے رہ گئے, ان کے انوار دل میں اترتے گئے, ان کے انوار دل میں اترتے گئے. شان بدر دجا دیکھتے رہ گئے, جن کو دیدار ان کا میسر ہوا. اور یہ شعر آپ کے اس پروگرام کی مناسبت سے, جس حوالے سے کلام پروگرام چل رہا ہے قرآن مجید سے شفا کے حوالے سے, کہ جس مرض کو زمانہ کہے لا دوا, اس مرض کی دوا ہے در مصطفیٰ. جس مرض کو زمانہ کہے لا دوا, اس مرض کی دوا ہے در مصطفیٰ. یہ معمہ طبیبوں سے حل نہ ہوا, ان کا دارو شفا دیکھتے رہ گئے. یہ معمہ طبیبوں سے حل نہ ہوا. اور علامہ صاحب شعر دیکھیے کہ آنکھ پھوٹے کہ بازو کسی کا کٹے, کر دے لو آب دہن سے
جہاں کے اتباع ہوئے اور آپ کا معجزہ دیکھتے رہ گئے محو حیرت جہاں کے اتباع ہوئے آپ کا معجزہ دیکھتے رہ گئے جن کو دیدار ان کا میسر ہوا. اور آج ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ قرآن کریم میں ہی شفا ہے، لیکن ہم رجوع نہیں کر پاتے. سو علامہ صاحب جو بھی جس طرح کلام میں بھی اس چیز کا ذکر ہوا کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کو ڈاکٹرز بھی کہہ دیتے ہیں کہ اب لا علاج ہے. غیب کا علم تو رب ہی بہتر جانتا ہے اور انسان وسیلہ بنتا ہے شفا پہنچانے کے لیے، لیکن جب ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں تو فیملیز بڑی پریشان ہوتی ہیں، مختلف طرح کی چیزوں کا سہارا بھی لیا جاتا ہے اور رب کا کرم بھی ہو جاتا ہے، معجزے بھی ہو جاتے ہیں. تو ایسی بیماریاں جو لا علاج ہوں یا اللہ نہ کرے کینسر ہے یا اس طرح کے امراض میں لوگ مبتلا ہیں، تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے ان کے گھر والوں کے لیے کس طرح قرآن سے شفا حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ایک واقعہ میں ذکر کروں گا، اس واقعے کے اندر جواب مل جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی کن کن آیتوں کے اندر اور کیسے کیسے امراض کے لیے شفا رکھی. قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے کو سخت جو ہے وہ بیماری لاحق ہوئی اور ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اب یہ بچہ جو ہے وہ لا علاج ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا، آپ اس کو لے جائیں. تو وقت کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، شیخ امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ بڑے افسردہ ہوئے اور حضور کی بارگاہ میں ملتجی ہوئے تو خواب کے اندر آقا علیہ السلام کی انہوں نے زیارت کی رات کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا جو ہے وہ ایسے مرض میں جو ہے وہ مبتلا ہو گیا کہ اس کا علاج طبیبوں کے پاس نہیں ہے، لا علاج ہو گیا اب، تو آپ کرم فرمائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا قرآن کے اندر وہ آیتیں تمہاری نظر سے نہیں گزری کہ جس میں لا علاج بیماریوں کا علاج موجود ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضور ارشاد فرمائیے وہ کون سی آیتیں ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 6 آیتیں ہیں کہ جن کے اندر لفظ شفا موجود ہے. صحیح. ان آیتوں کو تم پڑھو اور پڑھنے کے بعد بچے پر دم کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں شفا عطا کر دے. صحیح. تو آپ لوگ نوٹ کر لیجئے گا وہ 6 آیتیں جو ہیں جن میں شفا ہے، اور یہ کوئی بھی آپ کے گھر میں مریض موجود ہو، لا علاج مرض قرار دے دیا گیا ہو، ایسے پیشنٹس کے لیے بھی آپ ان آیتوں کا جو ہے وہ آپ ورد کر سکتے ہیں. اب اس کا کیا طریقہ کار ہے یہ آپ کو علامہ صاحب بتائیں گے. علامہ سب سے پہلے تو یہ آیتیں جو ہے وہ نوٹ کر لیجئے، آیتوں کو سن لیجئے، اور اگر جب آپ پڑھتے ہیں تو پڑھنے سے قبل کسی قاری کو لازمی آپ سنا دیجئے کہ زبر زیر کی کہیں غلطی نہ ہو جائے. وہ نمبر 1 آیت ہے وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، یہ پہلی آیت ہے وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ. دوسری آیت ہے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. تیسری آیت ہے يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. دوبارہ پڑھ لیتا ہوں میں، اس کو سن لیجئے. يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. چوتھی آیت ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. پانچویں آیت ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. چھٹی آیت ہے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً. یہ 6 آیتیں ہیں. آپ کسی سے بھی اگر آپ کو ابھی فوری یاد نہیں ہے تو آپ کسی بھی عالم دین سے، کسی امام مسجد سے آپ پوچھ لیجئے کہ وہ 6 آیتیں شفا کون سی آپ لکھ کر دے دے. تو آپ لکھوا کر اس کو پڑھ لیں، یا آپ کو ابھی جو بتا دی گئی ہے آپ اس کو. جی کچھ بکلیٹس بھی ملتے ہیں، اس میں آیات شفا کے نام سے یہ درج بھی کی گئی ہوتی ہیں اگر میں غلط نہیں تو. ایک ساتھ اس میں جو ہے وہ آپ کو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی سی جو ہے جس طرح مناجات ملتی ہے، اسی طرح آیات شفا کے نام سے بھی ایک چیزیں ملتی ہیں. یہ آپ کے گھر میں لازمی موجود ہونی چاہیے. بالکل مل جاتی ہے. اور اس کو ایک بات پتہ کلامی معاف، وہ ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ اسی حوالے سے
کہ حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ لکھا، قصیدہ بردہ شریف، جو ہر کسی کی زبان پر زبان زد و عام ہے، اور اسی حوالے سے انہوں نے جو یہ پورا قصیدہ لکھا تو وہ فالج کی حالت میں تھے، اور مجھے جہاں تک علم ہے کہ وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواب میں حضور کی زیارت ان کو عطا ہوئی، اور حضور اپنی چادر مبارک ان کو عطا فرمائی، اور ان کا جو فالج کا جو اثر تھا حضور کی انگلی کے اشارے سے وہ سارا اس قصیدے کی برکت سے دور ہو گیا، اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ قصیدہ بڑا باعث برکت ہے، یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے مختلف قسم کی بیماریوں میں اور مشکلات میں، پریشانیوں میں۔ بالکل، اللہ کا ہر نام اور کلام جو ہے وہ برکت کے حوالے سے برکت دیتا ہے اور آپ کی بیماری سے آپ کو شفا دیتا ہے۔ علامہ صاحب، یہ جو آیات شفا ہیں ان کو پڑھنا کس طرح ہے؟ دیکھیے، اس کے پڑھنے کا طریقہ مختلف بزرگان دین رحمہم اللہ نے تعلیم فرمایا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کو ان آیتوں کو 41 مرتبہ پڑھ لیں، پانی کے اوپر دم کریں اور پانی مریض کو پلا لیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہی آیتیں 21 مرتبہ پڑھ کر تیل پر دم کریں، اور مریض اگر کچھ پی نہیں سکتا تو وہ تیل ہاتھوں اور پیروں کے ناخنوں کے اوپر لگا لیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ جو مرض ہے، موذی مرض، لا علاج مرض، اس سے شفا یابی نصیب فرما دے گا۔ جو میں اس وقت جو لوگ دیکھ رہے ہیں، جو شوگر کے پیشنٹ ہیں، بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں، اب تو ہیپاٹائٹس، یہ وہ بیماریاں ہیں جو ہر دوسرے تیسرے گھر میں موجود ہیں، اور اب ہم اس کو معاشرہ ایسا ہو گیا کہ ہم بس اب بلیو کر چکے ہیں تو یہ تو ہونی ہے، اور یہ کامن ہو گئی ہیں جس سے ہمیں لڑنا ہے، جنگ کرنی ہے۔ آپ علاج بھی کریں، اس کے ساتھ ساتھ مفتی صاحب ایسے بھی لوگ ایسی بیماریوں کے لیے بھی، کیونکہ یہ ساری زندگی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی، یا کرونک ڈیزیزز ہیں، دل کے امراض میں لوگ مبتلا ہیں، گردے کے امراض میں اگر لوگ مبتلا ہیں تو وہ ان آیات شفا سے جو ہے وہ اپنا علاج کر سکتے ہیں۔ علاج ضرور کرائیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعا جو ہے وہ بھی کرنی چاہیے۔ میرے خود والد صاحب 7 سال وہ بیمار رہے، انہوں نے بہت فائٹ کی اپنی بیماری سے، تو جب بھی وہ ہاسپٹل میں ہوتے تھے تو یا سلامو جو ہے وہ میں اور میری ماما وہ یہ مسلسل پڑھتی تھی۔ یہ میں آپ سے اس لیے شیئر، اور میرا یقین ہے کہ میرے پپا نے جتنی بھی، اللہ کا شکر ہے، جو زندگی گزاری، جب رب نے لکھا تھا ان کو واپس جانا تھا، لوٹنا تھا، لیکن اس کو پڑھنے کی برکت سے ان کی تکلیف میں یقیناً کمی آتی ہوگی۔ یہ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے۔ تو آپ بھی اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو آپ یا سلامو، علامہ صاحب اجازت ہے اس کو پڑھنے کی؟ جی، اس کو آپ پڑھیں، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ایک بریک لیں گے انشاءاللہ، بریک کے بعد کچھ اور چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے سلام پاکستان میں۔ میرا پنج تن کو سلام ہے، بڑا جن کا دنیا میں نام ہے، بڑا جن کا دنیا میں نام ہے، میرا پنج تن کو سلام ہے جو بنت سرور انبیاء، وہ ہے نور دیدہ مصطفیٰ، بڑی عابدہ بڑی ساجدہ، وہ نبی کا عکس ہے ظاہرہ، وہ جمال سیرت طیبہ، وہ ہے طاہرہ، وہ ہے فاطمہ، وہ عطائے رب انعام ہے، میرا پنج تن کو سلام ہے، میرا پنج تن کو سلام ہے۔ اور شعر قابل توجہ ہے کہ ہے حسن حسین نبی کے پھول، جنہیں سونگھتے تھے میرے رسول،
ہے علی، پدر تو ہے ماں بطول، جو نگاہ رب میں ہوئے قبول، ارے ہوا شاد ان سے دل ملول، بس ملون کے کوچے کی منہ پہ دھول، کرم ان کا خلق پہ عام ہے، میرا پنج تن کو سلام ہے، کہ وہ نسل گھٹانے سے گھٹی ہے نہ ڈھلی ہے، وہ نسل گھٹانے سے گھٹی ہے نہ ڈھلی ہے، نہ گھٹی ہے نہ ڈھلی ہے، نہ گھٹی ہے نہ ڈھلی ہے، نہ گھٹی ہے نہ ڈھلی ہے، جو آل محمد کے گھرانے میں پلی ہے، جو طفل ہے اس گھر کا ولی ابن ولی ہے، ولی ابن ولی ہے، شاداب شاداب اس نسل کی ایک ایک کلی ہے، ارے جس باغ کا مالی تو حسین ابن علی ہے، میرا پنج تن کو سلام ہے، اور مقطع کہ کہا جاتا جن کو ہے پنج تن، ہے عجب ہر ایک کی باک پن، ہے بہار ان کی چمن چمن، اور ہے انہی سے رونق انجمن، اور ہوئی ان سے جس کو ذرا لگن، ملا اس کو دونوں جہاں کا دھن، کروں کیوں نہ ختم یہاں سخن، کہ یہ ریاض ان کا غلام ہے، میرا پنج تن کو سلام ہے، بڑا جن کا دنیا میں نام ہے، میرا پنج تن کو سلام ہے۔ ہم سب کا پنج تن کو سلام ہے، اور ہمارا سلام قبول کیجئے، اور آپ کو رب خوش رکھے۔ ماشاءاللہ خوبصورت آپ کی ادائیگی ہے، آپ کا انداز بہت پیارا ہے، اور رب آپ کی اس ادا کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائے۔ اور سمجھتا ہوں کہ جن کا کلام ہے اور جن کے لیے پڑھا جا رہا ہے، یہ سب انہی کی نگاہ کرم ہوتی ہے جو کیفیت بن جاتی ہے، خاص لوگ ہوتے ہیں جن پر یہ خاص کرم ہوتا ہے، اور یہ کرم مجھ پر اور آپ سب پر بھی رہے، اس کے لیے ہم کوشش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن زندگی کے کچھ پروٹوکولز ہیں، کہیں آپ دفتر میں بھی جاتے ہیں، کہیں آپ کام بھی کرتے ہیں، تو آپ کو ایک پروٹوکول دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو فالو کرنا ہے، دین آپ وہاں رہ سکتے ہیں، دین آپ گزارا کر سکتے ہیں۔ تو اس دنیا میں بھی ہم آئے ہیں، کچھ پروٹوکولز ہمیں سکھائے گئے ہیں، لیکن ہم انہیں توڑتے جاتے ہیں، پھر بھی میرا رب ہمیں نوازتا رہتا ہے۔ تو سوچیں رب کی رات کتنی غفور الرحیم ہے۔ ہم شرمندہ ہیں، اور میں آج آپ سب کی طرف سے بھی، اور میں اپنی بھی بات کروں گی کہ ہمیں رب سے توبہ کرنی چاہیے کہ اگر ہمارے عمل کے جو ہم عمل کرتے ہیں اس کی بنا پر اگر ہمیں مل رہا ہوتا نا، تو شاید ہم اس حال میں یا ان اچھی جگہوں پر نہ ہوتے جو رب نے اپنے کرم اور اپنی نیاز سے ہمیں نوازا ہے۔ تو رب کا لاکھوں شکر کیا کریں، اور اگر بیماری بھی ہے تو اس کا بھی علاج ممکن ہے۔ دعا بھی کیجئے، دوا بھی کیجئے، اپنے نصیب کو نہیں کوسیے، یہ بھی بد نصیبی کی علامت ہوتی ہے جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، ہم فوراً اپنے نصیب پر چلے جاتے ہیں، بیماری آتی ہے، مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے۔ جس پریشانی کا میں ذکر کر رہی تھی، اس وقت لوگ دیکھ رہے ہوں گے، کچھ لوگوں کے ساتھ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ ٹیسٹ کرا لیے، ڈاکٹرز کے پاس جا رہے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹرز کو دکھا دیا، لیکن
بیماری کچھ نہیں ہے لیکن تکلیف بڑھتی جا رہی ہے. انسان کہہ رہا ہوتا ہے میں مشکل میں ہوں لیکن رپورٹس یا سائنس مان نہیں رہی ہوتی. یہ کون سی تکلیفیں ہیں, یہ کون سی بیماریاں ہیں؟ دیکھیے یہ عموماً جو ہے جادو وغیرہ کی وجہ سے بھی یہ کیفیات ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اثرات وغیرہ کی وجہ سے بھی یہ ہوتی ہے, نظر بد کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. یہ 3 وجوہات ہوتی ہیں کہ جو ہم ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں تو اس کے اندر ہماری بیماری ڈائگنوز نہیں ہو پاتی ہے کہ وہ جو شیاطین ہوتے ہیں وہ طلسماتی جو طاقتیں وہ استعمال کرتے ہیں وہ روک ہو جاتی ہے اور وہ ہو پاتی ہے اور اس کا علاج نہیں. اور درد جو ہے وہ کبھی آپ کو لیفٹ سائڈ پر ہو رہا ہے, کبھی بیک میں ہو رہا ہے, وہ روٹیٹ کرتا رہتا ہے نا, اور آپ پورا باڈی بھی چیک اپ کرا لیں کچھ نہیں مل رہا. ایک صاحب جو ہے وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ 2 سال سے مجھے گردے میں تکلیف ہے اور اس قدر تکلیف ہے کہ جب تک میں پین کلر کا انجیکشن نہ لگوا لوں اس وقت تک مجھے سکون نہیں آتا, اور اس کا جو پیریڈ ہے وہ 2.5 سے 3 گھنٹے, اس کے بعد پھر دوبارہ وہ تکلیف. اور 2 سال سے میں اس تکلیف میں مبتلا ہوں اور اس کے باوجود جو ہے کہ میں نے ڈاکٹروں کو کہا کہ آپ میرا گردہ نکال لیجئے, آپریشن کر کے گردہ نکال لیں کیونکہ نہ گردہ رہے گا اور نہ وہ تکلیف رہے گی. اب جب ڈاکٹروں نے اس کے لیے ٹیسٹ وغیرہ کی, الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کروایا تو کہنے لگے کہ آپ کا گردہ بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی مرض نہیں, پتھری بھی نہیں ہے, کوئی اور وجہ بھی نہیں ہے, انفیکشن بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں اور ہم اس کو نکال لیں. صحیح, لیکن وہ گردے کے مرض اب وہ مرض میں مبتلا ہے, تکلیف میں مبتلا ہے. اب جب وہ آئے تو پتہ چلا کہ ان کے گردے کے اندر جو ہے وہ اثر شیطانوں نے ڈال دیا تھا. جادو کے ذریعے سے اثرات جو ہے وہ مختلف جسم کے حصوں میں اعضاء میں ڈال دیے جاتے ہیں. اچھا چلیں ہم سائنس کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں نا سی ٹی اسکین ہے, ایکس ریز ہیں, بلڈ ٹیسٹ ہیں, اینڈوسکوپی ہے, مختلف طرح کی چیزوں سے ڈائگنوسس ہو پاتا ہے. لیکن آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ گردے میں جو ہے وہ یہ چیز ڈال دی گئی, تو آپ لوگ کس طرح, آپ لوگ بھی اسکیننگ کر پاتے ہیں؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانیت کے اندر یہی چیز رکھی ہے, اور روحانی جو معالج ہوتا ہے وہ سب سے پہلے ڈائگنوز ہی کرتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ بیماری کو, روحانی بیماری کو اور جسمانی بیماری کو علیحدہ علیحدہ کرنا ہوتا ہے, اور وہ علم سے ہوتا ہے, پڑھائیوں سے ہوتا ہے, ہر بیماری روحانی بیماری بھی نہیں ہوتی. بالکل ایسا ہوتا ہے. اب وہ ذکر اذکار جب ہم تعلیم جو ہمیں بزرگوں نے تعلیم کیے ہیں یا جو ہمیں سکھایا ہے ہمارے استادوں نے, ان وظائف کو ہم پڑھتے ہیں, اس وظیفے کو ہم پڑھتے ہیں, اس اسما کو ہم پڑھتے ہیں, اور پڑھنے کے بعد قلب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس قلب کے اندر ہمیں جواب مل جاتا ہے کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. اچھا, لیکن اس کے پیچھے ایک ریاضت ہے, ایک سلسلہ ہے, ایک اجازت ہے. 8 سے 10 سال اس کے اندر ریاضتیں ہوتی ہے, باقاعدہ پڑھا جاتا ہے, اور اس کے اندر مختلف جو ہے وہ تعداد ہوتی ہے. جیسے 1.25 لاکھ کا آپ نے عمل کیا ہے اور اتنے عرصے میں آپ نے مکمل کرنا ہے, پھر آپ نے یہ ان چیزوں سے پرہیز رکھنا ہے. آپ بڑے کا گوشت نہیں کھا سکتے, آپ مچھلی نہیں کھا سکتے, آپ جو ہے بدبودار جو اشیاء ہے وہ نہیں استعمال کر سکتے. یہ ساری چیزوں کو ایک سختی اور مختلف چیزوں سے گزرنے کے بعد ایک میں بھی آپ سے اسی میں کوشچن کرنا چاہوں گا کہ آج کل جیسے کہ یہ بہت باتیں عام ہو گئی ہیں کہ جادو ہے تو اثرات میں, یہ بات میں نے کثرت سے میں نے بھی نوٹ کی کہ وہ ان میں ذرا سی کوئی بات ہوئی تو فوراً کہہ دیتے ہیں جی جادو کرا دیا, کسی اثرات کرا دیا, وہ آئی تھی فلانا تو اس لیے ہمارے گھر میں ایسا ہو گیا. یہ کیا ہے, اس کا کیا علاج ہے؟ یعنی کہ ہر چیز میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی آزمائش ہو یا ہمارے کیا ہوا عمل ہمارے سامنے آ رہا ہو. ہم یہ کہتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا, یہ دوسرا ہمارے لیے خرابی کر گیا. معاملہ یہ کہ بدگمانی کا جو مرض ہے نا وہ بالکل عام ہو چکا ہے, اور ہر آنے والے بندے کے لیے ہم بدگمان ہو جاتے ہیں. اگر اس سے ہماری زندگی میں کبھی بھی لغزش ہوئی ہے اور لڑائی جھگڑا رہا ہے یا کسی بات میں انبن ہوئی ہے تو ہم اس کو قطعی دشمن سمجھ لیتے ہیں, اور اس کے آنے جانے کو ہم اور اپنی بیماری کو کا سبب اس بندے کو یا اس عورت کو لگا لیتے ہیں. اس بدگمانی کا علاج کیا ہے, کچھ علاج ہے اس کا؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ ظن المؤمنین خیرا, کہ تم لوگوں سے اچھا گمان کرو, اور لوگوں ہاں بالکل کہ آپ نیگیٹو جو ہے وہ چیز نہ لائیں کسی کے لیے, اچھا گمان رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں, اور یہ گمان کریں کہ جو بھی بیماری ہے اگر فلاں بندے کی طرف سے ہی ہے تو اے اللہ تو اس سے شفا یابی نصیب فرما. بے شک بندہ اپنے رب جو ہے وہ اپنے بندوں سے اتنی محبت 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اب بدگمانی میں دو مرض اکٹھے ہو جاتے ہیں, ایک تو وہ تکلیف اس کے پاس موجود ہے, اور دوسرا بدگمانی کی وجہ سے جو گناہ اس نے کیا ہے
اس کا عذاب بھی اسے بروز قیامت اچھا دینا علامہ ہوگا۔ صاحب، کیونکہ وقت کی بھی کمی ہے، جو ہم بات کر رہے تھے کہ جو جسمانی تکلیفیں ہوتی ہیں، آپ نے کہا کہ روحانی مسائل ہو جاتے ہیں جو ڈائیگنوز نہیں ہو پا رہے ہوتے سائنس کے ذریعے، علاج کیا ہے اس کا؟ جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کیسے اس کا علاج ممکن ہے؟ قرآن سے کیسے مدد لیں گے؟ سب سے پہلے تو میں آج عام لوگوں کو جو ہے وہ طریقہ تعلیم کر دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں کہ آپ گھر پر بیٹھے ہوئے یہ جان سکتے ہیں کہ میرے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ بہت آسان سا طریقہ ہے، ضرور بتائیے، یہ اور تو وہ سب جاننا چاہیں گے۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد جب آپ سونے لگیں تو اس وقت یہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ 11 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، صحیح 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، وَلَضَّالِّین تک آمین نہیں کہنا۔ ہر دفعہ آپ جب سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو وَلَضَّالِّین تک پڑھیں، آمین نہ کہیں۔ اگر آپ نے ایک مرتبہ بھی آمین کہا تو اب نئے سرے سے آپ کو یہ عمل کرنا ہوگا۔ 11 مرتبہ آپ درود شریف پڑھیں، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا جو بھی آپ کو درود شریف یاد ہے وہ پڑھ لیں۔ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، وَلَضَّالِّین تک آمین نہیں کہنا۔ اس کے بعد پھر 11 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور اپنا مقصد اللہ کی بارگاہ میں بیان کرنا ہے کہ یا رب العالمین یہ جو مجھ میں بیماری پیدا ہو رہی ہے یہ کس وجہ سے ہے، یہ جسمانی امراض کی وجہ سے یا روحانی معاملے کی وجہ سے ہے، کیا کوئی جادو وغیرہ کی وجہ سے یا اثرات کی وجہ سے؟ اے اللہ تو اپنے علم و فضل سے مجھے آگاہ کر، میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ یہ 11 مرتبہ یہ دعا کرنے کے بعد پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر سیدھی کروٹ سو جانا ہے، کسی سے کلام نہیں کرنا، بات نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خواب میں آگاہ کر دے گا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وقت میرے پاس کم ہے لیکن انشاءاللہ اگلے جمعے کوشش کروں گی کہ اس کو دوبارہ سے کنٹینیو کر سکوں۔ سورہ رحمان کی برکت سے بھی جو ہے بیماری ختم ہوتی ہے۔ آپ موبائل اسمارٹ فونز ہیں، ڈاؤن لوڈ کیجئے، مریض کو سنائیے، اس سے بہت شفا ہوتی ہے۔ آیات کریمہ کا لوگ جو ہے وہ ایک بیٹھ پڑھتے ہیں، اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں جس سے آپ اپنی زندگی میں آسانیاں لا سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈیز پر ضرور اور بات کریں گے۔ علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، سہروردی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ جاتے جاتے آپ سے کلام کی درخواست ہے کہ ایک کلام پیش کیجئے اور آپ سے اجازت لوں گی، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے ایک آدھ بند آپ کے سامنے میں پڑھ دیتا ہوں وقت کی مناسبت سے۔ ہوئے تن میرا چشمہ ہووے، میں مرشد ایک نار جان ہوں، لولو دے مڈھ لکھ لکھ چشمہ، ہک کھولا ہک کجاں ہو، اتنا ڈٹھیا صبر